بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارے نور ذات اسباق کا سلسلہ جاری تھا، اور گزشتہ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا وہ سترے کے بارے میں تھا کہ نمازی جب نماز پڑھے گا تو اپنے لیے سترے کے طور پر آگے کچھ نہ کچھ رکھے گا۔ اس کی تفصیلی گفتگو گزشتہ لیکچر کے اندر ہو چکی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو نماز کے اندر مکروہ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے ایک فصل پڑھی تھی کہ جو چیزیں نماز کے اندر مکروہ ہیں ان کا بیان پیچھے ہوا تھا۔ آج اس فصل کے اندر جو ہم پڑھیں گے وہ چیزیں پڑھیں گے کہ جن کے ذریعے نماز مکروہ نہیں ہوتی، یا جو کام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی ما لا یکرہ للمصلی، فصل فی ما لا یکرہ للمصلی، فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جو نمازی کے لیے مکروہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں لا یکرہ لہو شدر الوسط، نمازی کے لیے، بلکہ اس کو معروف پڑھیں، لا یکرہ لہو شد الوسط، نمازی کے لیے اپنی کمر باندھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ شد الوسط کا مطلب ہے کمر باندھنا، نمازی کا اپنی کمر باندھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ولا تقلد بسیف ونحوہ، اور نہ ہی تلوار لٹکانا یا تلوار کی مثل کچھ اور لٹکانا، تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ حالت نماز کے اندر تلوار ہو یا کوئی اور چیز ہو جیسے نیزہ ہے، یا پھر ہمارے دور کے اندر کوئی گن وغیرہ ہے، تو حالت نماز میں لٹکانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اذا لم یشتغل بحرکتہ، جب اس کی حرکت کی وجہ سے توجہ نہ ہٹے، وہ لٹک رہی ہے تلوار ہو یا گن وغیرہ ہو، تو اگر اس کی حرکت کی وجہ سے وہ بندہ مشغول ہو رہا ہے، نماز سے اس کی توجہ ہٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا عدم ادخال یدیہ، ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجیہ و شکہ علی المختار، بندے کا اپنے ہاتھوں کو اپنی فرجی یا اپنے شک کے اندر داخل کرنے میں کوئی ثبات نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے یہ، علی المختار، مختار مذہب قول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فرجی ہے یا پھر شک ہے، تو یہ ایک قسم کا مخصوص پہننے والا کپڑا ہوتا ہے کہ جس کے بازو وغیرہ نہیں ہوتے غالباً۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان حالتوں میں اپنے جو ہاتھ ہے وہ اندر ڈالے گا اس کے کپڑوں کے اندر، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ چادر اوڑھ لے اپنے اوپر، اور اس چادر کے اندر اپنے ہاتھوں کو چھپا لے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو اس سے یہ چیزیں مستثنا کر رہے ہیں، یہ چیزیں نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولت توجہ لمصحف او سیف معلقۃ او ظہر قاعد یتحدث، اور مصحف کی طرف توجہ کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ مصحف کی طرف توجہ کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی دیکھنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، اور لٹکی ہوئی تلوار کی طرف دیکھنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، اور باتیں کرنے والے بیٹھے ہوئے شخص کی پیٹھ کی طرف نظر کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ او ظہر قاعد یتحدث، ایسے قاعد کی ایسے بیٹھے ہوئے شخص کی پشت کی طرف نظر کرنا کہ جو باتیں کر رہا ہے، یتحدث جو باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ او شمع، یا پھر کسی موم بتی کی طرف نظر کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں موم بتی، بعد میں او سراج صحیح ہے،
اور سراج، سراج کہتے ہیں چراغ کو، چراغ کی طرف نظر کرنے سے بھی جو ہے وہ نماز مکروہ نہیں ہوگی، علی صحیح، صحیح قول کے مطابق، کہ ان کی طرف نظر کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں بس سجود ہو، اس کا عطف ہے التوجہ تک، التوجہ ہو پر، کہ جس طرح ان کی طرف توجہ کرنا، نظر کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، اسی طرح والسجود علی بساط فیہ تصاویر، ایسے، ایسی چٹائی پر، ایسے بچھونے پر سجدہ کرنا کہ جس میں تصاویر ہوں، کپڑا ایسا ہے کہ جس میں زی روح کی تصاویر ہیں، لیکن وہ جو تصاویر ہیں وہ سجدہ ان کے اوپر نہیں ہے، ان کے علاوہ، اس چادر کے علاوہ یا اس کمبل کے علاوہ، بس اوقات ایسی چادریں آ رہی ہوتی ہیں ڈیزائن والی، جن کے اندر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر تصاویر ایسی ہیں، چادریں ایسی ہیں، اور بچھونا ایسا ہے کہ جس پر تصاویر ہیں، لیکن وہ سجدہ ان تصویروں کے اوپر نہیں کر رہا، تصویروں سے ہٹ کر ان پر سجدہ کر رہا ہے، اس پر سجدہ کر رہا ہے، تو اس سے یہ کرنا مکروہ نہیں ہوگا، ایسے بچھونے پر تصاویر سجدہ کرنا کہ جن میں تصاویر ہو، لیکن وہ سجدہ اس تصویر کے اوپر نہ ہو، یہ کہتے ہیں لم یسجد علیہا، ان کے اوپر سجدہ نہیں کرے گا۔ وقتل حیت و اقرب خاف اذاہما، اور نانگ کو، سانپ کو، سانپ کو قتل کرنا یا پھر بچھو کو قتل کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، خوف اذاہما، جب ان کی تکلیف کی، ان دونوں کے تکلیف دینے کا خوف ہے، کہ اگر میں ان کو نہیں ماروں گا تو کیا ہو جائے گا، مجھے تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، تو اس خوف کی وجہ سے ان کو مار سکتے ہیں، سانپ کو بھی مار سکتا ہے، اور جو ہے وہ بچھو کو بھی مار سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ولو بے ضربات، چند ضربوں کے ساتھ ہو، چند ضرب لگانے کے ساتھ ہو، پھر بھی وہ بندہ مار سکتا ہے۔ والانحراف، وانحراف عن القبلۃ فی الاظہر، قبلے سے منہ پھیرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، یا اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہے، وانحراف عن القبلۃ فی الاظہر ولو بضربات، وانحراف عن القبلۃ فی الاظہر، اظہر قول کے مطابق اگرچہ قبلے سے پھرتے ہوئے ہو یا چند ضربوں کی وجہ سے ہو، پھر بھی نماز مکروہ نہیں ہے، وہ بچھو یا اس کی وجہ سے وہ بندہ قبلے سے پھر رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ چند در، تو بھی اس کی نماز وہ فیل کرنا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ولا، ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولا بأس بنفض صوبہ، مسائل سمجھ آ رہے ہیں حافظ صاحب؟ جی استاد محترم۔ جی، آگے کہتے ہیں ولا بأس بنفض صوبہ کئی لا یلتصق بجسدہ فی الرکوع، ولا باس بالنفض صوبہ قیلا، اور کپڑے کو جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں، نفد کا مطلب ہے جھاڑنا، کپڑے کو جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کے جسم کے ساتھ رکوع کی حالت میں جو ہے وہ ملے نہ، بندہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو پیچھے سے کپڑا پھنس جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اب کپڑے کو سیدھا کرنا، جھاڑنا، تاکہ وہ چپک نہ جائے، مل نہ جائے، تو یہ کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، ولا باس بنفض ثوبہ، کپڑے کو جھاڑنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ کپڑا جسم کے ساتھ رکوع کے اندر مل نہ جائے۔ ولا بمسح جبهته من التراب، ولا بمسح جبهته من التراب، اور اپنی پیشانی
اپنی پیشانی کو مٹی ہٹانے کے لیے مسح کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ ولا بھی مسح جبہتن، پیشانی کو مسح کرنا مٹی کی وجہ سے یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ اول حشیش، یا پھر گھاس کی وجہ سے یہ مکروہ نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران یا نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد اس کے پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی یا پھر گھاس لگی ہوئی تھی، تو اگر اس کو ہٹاتا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ بعد فراغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ولا قبل فراغ ہی، کہ نہ ہی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے بھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ بندہ اپنے چہرے سے ہٹاتا ہے، اپنے چہرے سے اپنی پیشانی سے مٹی یا پھر گھاس ہٹاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ولا قبل الفراغ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اذا ضرہ او شغلہ عن الصلاۃ، جب وہ اس کو تکلیف دے، جب وہ مٹی اس بندے کو تکلیف دے، یا پھر وہ اس کی وجہ سے نماز سے اس کی توجہ ہٹتی ہو، او شغلہ ان الصلاۃ، یا نماز سے اس کی توجہ ہٹ رہی ہو اس مٹی یا اس گھاس کی وجہ سے، تو بندہ ہٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قید ہے پیچھے والے مسئلے کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں ولا بن نظر بے موقع عینیہ من غیر تحویل الوجہ، چہرے کو پھیرے بغیر اپنی آنکھ کے کنارے سے نظر کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے، ولا بن نظر بموقع عینیہ من غیر تحویل الوجہ، چہرے کو پھیرے بغیر اپنے آنکھوں کے کنارے سے دیکھنا، نظر کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ ولا بأس بالصلاۃ علی الفرش، بچھونوں بچھونے پر نماز پڑھنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا بستن، اور نہ ہی بست اور فرش یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ فرش جو ہوتا ہے وہ بچھونے کے بغیر ہوتا ہے، بست جو ہوتا ہے وہ اس کے بچھونا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے۔ فرش جو ہوتا ہے نا وہ صرف خالی جیسے ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہو تو یہ فرش ہے، زمین کے اوپر ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہو تو یہ فرش ہو جائے گا۔ اور بست کہتے ہیں بچھونا، یعنی اوپر کوئی چادر وغیرہ یا پھر کمبل وغیرہ ایسی چیز بچھونے کے طور پر بچھائی گئی ہو تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو سجدہ ہو وہ صحیح سے ادا ہو۔ بسا اوقات بہت زیادہ نرم چیز ہوتی ہے جیسے تکیہ ہو گیا یا بیڈ کا جو وہ ہوتا ہے گتا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی اتنی نرمی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس پر سجدہ کرے تو اس کی پیشانی ٹکتی نہیں ہے، اس کو سختی نہیں محسوس ہو رہی ہوتی۔ تو سجدہ وہاں پر کرنا چاہیے کہ جہاں پر سختی محسوس ہو، پیشانی کو یا پھر ناک کو سختی محسوس ہونی چاہیے۔ ولل لبود، یہ بھی ایک قسم کا چادر یا بچھونا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا، اس پر نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ والافضل الصلاۃ علی الارض او علی ما تمبہ تم تمتہ، ٹھیک ہے، یعنی نماز زمین پر پڑھنا یہ افضل ہے، یا پھر جو زمین اگائے، اگی ہوئی زمین کی اگی ہوئی چیز پر نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ صرف صاف شفاف زمین ہو، مٹی ہو، اس پر نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ ولا باس بتکرار سورتیں پھر رکعتین من النفل، نفل کی دو رکعتوں میں سورت کا تکرار کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا باس بتکرار سورت پھر رکعتین من النفل، نفل کی دو رکعتوں میں سورت کے تکرار کرنا، تین تین چار چار بار ایک ہی سورت پڑھنا، اس کا تکرار کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے نفل ہو گیا، تہجد ہو گئی، تو اس میں کیا کرتے ہیں، تین تین چار چار بار ہم سورتیں
اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی استاد محترم۔ چلیں ابھی بھی ٹائم ہے، اس کو یاد جی کر لیں، اگر دیکھیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیں۔